حق تعالی جل جلالہ کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، جنہوں نے مجھے آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور کچھ لمحے دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر کی اس مبارک دن میں حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یوں ہی اپنے در کی، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اپنے سامنے جبین نیاز جھکانے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اسے اپنے در کا سائل بنا لیتے ہیں، جس کو اپنے در کا سائل بنا لیتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوتا، وہ کسی بات سے غمگین بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مومن یہ سمجھ رہا ہے میری زندگی کا مقصد اپنے خالق، اپنے مالک کو خوش کرنا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے، مذاق اڑایا گیا، سارا جسم زخمی کر دیا گیا، آپ نے ایک عجیب جملہ کہا، لمبی بات ہے، ایک جملہ کہا، میرے مالک اگر تو اس حال میں خوش ہے تو پھر مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے مالک اگر تو خوش ہے پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے در پہ جھکنے والا، اپنے در پہ دامن پھیلانے والا بنایا ہے۔ اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے کہا حضور مجھے کوئی مختصر سی تقریر بیان واضح کر دے، وہ مختصر ہو اور لیکن ساری چیزیں اسی میں آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، مستقیم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ضرورت اسی بات کی ہے، شیطان مجھے آپ کو، چونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہ بہکاتا ہے کہ فلاں سے بھی ہوتا ہے، فلاں سے بھی ہوتا ہے، فلاں سے بھی ہو جائے گا، کبھی کسی سے للچاتا ہے، کبھی کسی سے ڈراتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے وہ للچاتا بھی اللہ سے ہے، ڈرتا بھی اللہ سے ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سارے نفعوں میں امید بھی اللہ سے رکھنے کی توفیق دے دے، اور نقصان سے ڈرنے کے بجائے جس کے ہاتھ میں نقصان ہے اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مخلوق کے بس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نفع بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں رب العالمین ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے، زور سے پھر ایک بار کہہ دیجیے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ پالنا کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھلانے، پانی پلانے کو نہیں کہتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے اس کی جو بھی ضرورت
ہیں اس کو جانتے بھی اللہ ہے، پورے بھی اللہ کرتے ہیں۔ جانتے بھی اللہ ہے، پورے بھی اللہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جو محنت کرتے ہیں یہ ایک مزدور کی سی محنت ہے کہ مزدور کا کام ہے وہ محنت کرے، نتیجہ مزدور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو رب کی سمجھ آ گئی، رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کی اول تا آخر ضرورتوں کو جانتے بھی ہیں اور ہر ایک کی ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا کرتے ہیں، وہ رب ہے۔ جو اپنی ضرورتیں نہیں جانتے وہ میری اور آپ کی کیا پوری کریں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گئے۔ شیطان اور شیطانی قوتیں اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، حالات لاتی ہیں تاکہ حالات کے آنے سے بندہ پریشان ہو جائے، اس کا دھیان اللہ رب العالمین سے ہٹ کے مخلوق کی طرف دھیان ہو جائے، پوری کوشش کرتا ہے۔ یہی بات نمرود نے بھی کہی تھی، انا احیی و امید، موت زندگی تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ایک سر موت والے کو چھوڑ دیا، بے گناہ کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالات آتے ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ ہمارا اس ذات سے تعلق ہے جس کی قدرت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اس کی قوتوں کی کوئی ابتدا بھی نہیں، کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اس اللہ سے ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرنے والے بن جائیں۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ اب ہوگا کیا؟ حالات آئیں گے، اور آج کل تو زیادہ آتے ہیں۔ حالات آئیں گے، کبھی کوئی مشکل آئے گی، کبھی لوگ تان و تشنیع کریں گے، کبھی اور اس سے بڑے بڑے حالات دشمنان اسلام کی طرف سے آئیں گے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، میرے لیے ڈٹا تھا، تکلیف آئی، مصیبت آئی تو پھر بندہ گھبرا سکتا تھا۔ اللہ فرماتے میں فرشتے اتارتا ہوں جو اسے تسلی دیتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہیں کرنا، غمگین بھی نہیں ہونا، یہ حال ہے، ٹل جائے گا۔ شیبہ کے ایک قیدی سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میرے اوپر چار امریکی فوجی چڑھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے تیرا رب ہے؟ میں کہتا تھا ہے۔ تو پھر تجھے چھڑا کیوں نہیں لیتا؟ میں کہتا میں مجرم ہوں، مجھے تمہارے ذریعے سے سزا ہو رہی ہے۔ جب میرا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا تمہاری وہ حالت نہیں رہے گی، میری یہ حالت نہیں رہے گی، تمہارا یہ حال نہیں رہے گا، میرا یہ حال نہیں رہے گا۔ یہ تمہاری وجہ سے، تمہاری قدرت سے نہیں ہے، یہ حال بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب منافقین نے چاہا کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو یہ خوش ہو رہے تھے، یہ خوش ہو رہے تھے، دیکھو ہمارا کہانی میں یہ ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا، اور ساری کائنات میں کتنا ہی عقل والا ہو، نبی سے بڑا عقل والا ہو۔ ساری کائنات کے لوگوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور میں نبی کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ لے، وہ جھک جائے گا۔ اور سارے نبیوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور میرے نبی کا علم دوسرے پلڑے میں رکھے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، حضور نے فرمایا مجھے پہلوں کا نہیں بعد میں آنے والوں کا علم نے مجھے عطا فرما رکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں، فرشتے آتے ہیں، وہ تو تسلی دیتے ہیں، لا خوف لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا
غم بھی نہیں کرنا. کیوں؟ جس پر آپ غم کر رہے ہیں، غم تو اس کو ہونا چاہیے جس کا کچھ کھو جائے، جس کے 10 روپے جائے، 100 روپے کی چیز مل جائے، وہ غمگین تھوڑی ہوتا ہے. بھئی جس کے 10 روپے لگے 100 کی چیز مل جائے وہ غمگین تھوڑی ہوتا ہے. 100 روپے کے لگے 1000 مل جائے غمگین تھوڑی ہوتا ہے. اس کو سمجھایا جاتا ہے، فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کا فقر فاقہ آخرت میں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو چاہو کھاؤ پیو. یہ تھوڑی دیر کی نیند قبر میں کہا جائے نم کنومت العروس، یہ تھوڑی دیر کی لوگوں کی تکلیف، اس کے عوض میں تمہیں رب العالمین ایسی راحت دیں گے، ایسی خوشی دیں گے، اعلان کریں گے میرے بندو آج کے بعد تمہارے پر کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی خوف نہیں آئے گا. یہ تھوڑی سی تان و تشنی، اس کے عوض میں جب جنت میں جائے گا فرشتے بھی اسے السلام علیکم کہیں گے، اور انہیں بھی السلام علیکم کہیں گی، غلمان بھی السلام علیکم کہیں گے، اور ایک دن رب العالمین کی طرف سے مجدہ سنایا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب یہ تسلیہ دے رہے ہیں فرشتے سے. یہ ہم تھوڑا سا حال آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو میرے اللہ کو منظور ہے، وہی ہوگا جو میرے اللہ کو منظور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی ذرا کوئی تکلیف پہنچے، ہم بھی دیکھ کر خوش ہوں. تو جب آپ کو، آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف آئی عہد میں، اس پر بھی پھر رب العالمین نے کہا کہ میں نے تو ابھی تھوڑے سے بندوں کی شہادت کا فیصلہ کیا ہے، ذرا ان میں دیکھو یہ تو شہادت ماننے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شہیدوں کو دیکھ کر انہوں نے کوئی اپنے ارادے بدل لیا ہوگا، نہیں، وہ اب بھی مجھ سے شہادت مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو. توجہ کریں گے، بڑی پرلطف بات ہے. تم ہمارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو. اگر ہم دنیا میں فتح پا جائیں تو منافق چاہتے ہیں کہ پھر یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے، یہ بھلائی ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے یہ بھی بھلائی ہے. مومن کا گھاٹا ہے کوئی نہیں. رب کے ساتھ جو سودا ہے نفع ہی نفع والا ہے، اس میں گھاٹے کا امکان ہی نہیں ہے، اس میں نقصان اور گھاٹے کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے تو اللہ سے سودا کر نہیں رکھا. نماز پڑھیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، پر کچھ اپنی مرضی بھی کریں گے. کیا خیال ہے؟ کچھ اپنی کرتے ہیں، کرتے ہیں نا. غلام وہ ہوتا ہے جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، غلام کی مرضی نہیں ہوتی. اگر مرضی ہے تو پھر غلام نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ مرضی ہے تو غلام نہیں ہے، غلام ہے تو مرضی نہیں ہے. انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ سونا حرام ہو گیا. علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ کے چہرے پر کچھ آثار ہو گئے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو چہرے کے آثار بدل گئے. انہوں نے کہا تیری انگوٹھی کو دیکھا ہے، مومن کے لیے سونا حرام ہے. اب مجلس لگی ہوئی تھی، جب دیکھا کہ بھئی آپ نے ادھر دیکھا تو اٹھ کے گیا اور وہ کنویں میں ڈال کے آ گیا. تو اسی تو میں اندر سے کتنے رکھ لیا جی صاحب گھر رکھا دینا وہ کنویں میں ڈال کے آ گیا. آپ نے اسے دیکھا کہ ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے، پوچھا کدھر ہے؟ اسے کہا تو کنویں میں ڈال دی. تو بیگم کو دے دیتے، عورتوں کے لیے تو حلال ہے. اس نے کہا حضور جس انگوٹھی سے میرے حبیب کو تکلیف ہو وہ میرے گھر میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم لکھتے تو ہے، سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی. بھئی عاشق تو پہلے بنو نا، یہ عشق تھوڑا ہے جو ہم کر رہے ہیں. جہاں حضور کی بات پسند آئے مان لیتے ہیں، جہاں نہ پسند آئے بھائی مرضی کر لیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آدھا تیتر آدھا بڈیر والا کام ہے. مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی رسول اللہ کے تابع کرتا ہے.
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نیت تو کرتے ہیں نا, غور سے انشاءاللہ کہو, اپنے ظاہر بھی حضور کے تابع کریں گے, اپنا باطن بھی رسول اللہ کے تابع کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی, یہ جو ہے نا تو آج کے انتظار کر رہے ہیں. پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے, تماشا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور پوری کوشش ہے ان کی. آپ کو بتائیں کیا کوشش ہے؟ پاکستان میں خالی نہیں ہو جائے, پوری کوشش ہے, پورے باطل کی پورا زور لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ملک کلمے کے نام پر بنا ہوا ہے اور ایٹمی ملک بھی ہے. اور پتہ ہے اور کیا ہے, ساری دنیا کی دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی یہ ہے, ساری دنیا میں جہاد کی صدا کا مرکز بھی یہی ہے, اور ساری دنیا میں مدارس کی تعلیم کا مرکز بھی یہی ہے. ان کو یہ ساری چیزیں کھجتی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان میں خانہ جنگی ہو جائے. نیت کرو ہم انشاءاللہ آپس میں نہیں لڑیں گے, زور سے بولو جا, لڑیں گے تو رسول اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ لڑیں گے تو آپس میں نہیں لڑیں گے. پوری دنیا اس وقت امریکہ نے پورا زور لگا رکھا ہے, اس کے لیے بڑے اس نے بہت سارے اداروں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, بے پناہ پیسہ استعمال کر رہا ہے, پر بکیں گے تو وہ جو بکے ہوئے نہیں ہے, بکیں گے وہ جو بکے ہوئے نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں, ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور ایمان والے تو ہیں ہی وہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے سودا کر رکھا ہے. یہ جان مال میرا نہیں, یہ اولاد, یہ جان, یہ صلاحیتیں میری نہیں, یہ اللہ کی ہے. اور رب نے بھی کہا جنہوں نے سودا کر رکھا ہے ان کی جانیں اموال ہماری ہے, ہماری جنت ان کی ہے. تو میں آج کر رہا تھا دو چیزوں کو, وہ کمر بھی چاہ رہا تھا, یا تو مسلمان غالب آ جائے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. ابھی بھی بہت سارے لوگ آپ انتظار کر رہے ہیں, پاکستان تھوڑا سا اور اوپر آ جائے تو ہم معاہدے سے کریں گے. کچھ نے کر لیے, باقی بھی انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. اور ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, کیا کر لیا نا, ہاں آپس میں نہیں لڑیں گے. ہاں جو حق بات ہے وہ حق طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. چھوٹا بڑے کو کہہ سکتا ہے, بڑا چھوٹے کو کہہ سکتا ہے, لیکن طریقہ کار کے مطابق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے. وہاں دو چیزوں سے کہ امیدوار تھے, یہ بھی دو چیزوں کے امیدوار ہیں کہ آپس میں لڑ گئے تو ہم ان سے ہٹ جائیں گے, اور اگر آپس میں ایک رہے اور آگے بڑھ گئے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ ساتھ ملیں گے, ہم آپس میں لڑیں گے نہیں. عرض کر رہا تھا فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے کیا ہے, لا تخافوا ولا تحزنوا, خوف بھی نہ کرو. ہمیں پریشانی کہاں ہوتی ہے, بڑا توجہ کرنا میری, بڑا دھیان کرنا میری بات پر. پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ خیال آتا ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اکثر حالات سے بندہ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا خیالات سے ہوتا ہے. خیالات سے جو پریشان ہوتا ہے, خیال آیا پریشان ہو گیا. وہ جو پریشانی کے خیالات ہیں, اگر سودا اللہ سے ہو گیا ہے تو رب فرماتے ہیں خیالات تو آئیں گے پر میں فرشتوں کو بھیجوں گا, وہ اسے کہیں گے ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا, جھکنا اللہ کے سوا کسی کے آگے, بکنا, جھکنا نہیں ہے, بکنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ ڈرنا تو صرف کس سے ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور ساتھ میں نے عرض کیا, پھر وہ یاد دلاتے ہیں اور یہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف یہ بھی کوئی ہے, اس کے بدلے میں وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ, جنت کی خوشخبری سنو. ارضھا کعرض السماء, کتنی بڑی جنت ہے, اور جس کی چڑھائی زمین سے آسمان تک ہے, اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اس نے آج تک ناپا زمین سے آسمان تک کتنی چڑھائی ہے؟ ناپ سکتا ہے؟ شاید جتنی ترقی کر لیا, جتنی مرضی ترقی کر لیا, زمین تک کتنی ہے مسافت؟ اندازے ہے, اندازے ہیں, ناپ نہیں سکتے.
جب اس کو نہیں ناپ سکتے تو ایک مومن کی جنت کی چوڑائی کو بھی نہیں ناپ سکتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. جب یہ یقین بن جاتا ہے پھر میرے پیاروں کوئی بھی حال آئے وہ سہ جانا آسان ہو جاتا ہے. ایک بری خاتون ہے جس کا نام سمیہ ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، جال مارتا ہے، دوسرا کافر آگے مارتا ہے، پھر مارتا ہے، سارے مار کے تھک جاتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں اب بتا، وہ کہتی ہے ربی اللہ، میرا رب تو مارنے والے گئے. یہ بوڑھی مار کے مار کھا کے ابھی بھی وہاں ڈٹی ہوئی ہے. فرشتوں نے آ کر دیکھ کان میں کہا بی بی یہ تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، آگے بہت کچھ ہے، آگے بہت کچھ ہے. وہ کچھ ہے لا لعین رعت ولا اذن سمعت ولا بشر خلق بخطرت. کسی آنکھ دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کوئی دل وہاں تک تصور میں آ بھی نہیں سکا. بی یہ تکلیفیں تو تھوڑی ہے، مارنے والے تھک گئے. پوچھا آپ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یہی خیال ہے، اللہ ایک ہے. اللہ میرا رب کون ہے؟ بڑے غصے میں آ گئے، بڑے غصے میں آ گئے. ایک پاؤں ادھر باندھ دیا اونٹ سے، ایک ادھر باندھ دیا. کہا آپ بتاؤ جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا. ابو جہل نے آگے بڑھ کر ایک زور سے نیزہ مارا، جسم دو حصے ہو گیا. لیکن کیا کہا؟ ربی اللہ. وہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے اسے اس پر قائم رکھا؟ وہ کون سی چیز ہے جو مومن کو دنیا کے نقصان سے بے پرواہ کر کے ایک اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پر قائم رکھتی ہے؟ وہ یہ ہے لا خوف. فرشتے آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا. پرواہ نہ کرو، پرواہ نہ کرو. تکلیف چھوٹی ہے، بدلو بڑا ہے. قربانی تھوڑی ہے، بڑا ہے. تکلیف عارضی ہے، ملنے اور انعام ہمیشہ کا ملنے والا ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اس پر مجھے ایک یاد آ گیا. یمن کا ایک بادشاہ تھا، میری بادشاہوں میں سے ذو نواس بن تقیل. بادشاہوں سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے اپنی بادشاہ سے تھی. چسکا بڑا ہے، یہ چسکا بڑا ہے. اور یہ اکثر مومن کا بھروسہ کس پر رکھتا ہے؟ زور سے بھائی سست ہو گیا. مومن کا بھروسہ کس پر رکھتا ہے؟ اللہ ہی پر. ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ ہی پر ہے. تو یہ جب اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو بندہ پھر ڈھیر ساری بیساکھیاں استعمال کرتا ہے. آ رہی سمجھ؟ اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو ڈھیر ساری بیساکھیاں استعمال کرتا ہے. بہت سے حکمران جادوگر استعمال کرتے ہیں. وہ بھی جادوگر رکھا ہوا، جادوگر بڑا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا مجھے کوئی ذہین فتین سمجھدار لڑکا دے. وہ بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ خدمت اس کو یہ کام اس کو سکھا دو، یہ کام اس کو سکھا دو تاکہ آنے والے بادشاہت کے دمام کے لیے کام آئے. اور جب رب سے ہٹے گا تو بھروسہ جادوگر نہیں کرے گا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ ہمیں اپنی ذات کا بھروسہ نصیب فرما دے. سب آمین تو کہہ دو. یقین کرو رب کی ذات کا بھروسہ ہٹا نہیں اور بندہ در کے اسفل میں جا گرا ہے. جو آپ اور ہم کچھ بچے ہوئے ہیں وہ اس میں سے کچھ حصہ ابھی ملا ہوا ہے. جب پورا بھروسہ نصیب ہو گیا پھر دیکھنا ٹھیک بھائی کیا ہو جاتا ہے. جب پورا رب پہ بھروسہ نصیب ہو گیا تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس نے ایک بڑا لائق لڑکا انٹرویو لے کے نا، ایک وزیر کا بیٹا وہ پوائنٹ کر دیا. وہ جاتے راستے میں دیکھے ایک درویش بیٹھا ہے. ایک نے اس کے پاس بھی بیٹھ گیا. باتیں بڑی اچھی لگی. درویش کون تھا؟ جادوگر، مشرک نہیں تھا، اللہ کو ماننے والا تھا. کس کو ماننے والا تھا؟ ویسے اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں، کچھ اللہ کو بھی مانتے ہیں، کچھ اللہ ہی کو مانتے ہیں. آپ بھی والے تو نہیں ہے نا؟ ہی والے ہیں نا. ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں. درویش کی مجلس میں بیٹھا تو مجلس ہی ایسی ہوتی ہے اللہ والوں کی. وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا گیا. جادوگر نے اسے مارا، لیٹ گیا ہے. اب واپسی جا کے پھر بیٹھ گیا. اب گھر والے بھی مارا. کچھ دن گزرے تو اس نے اس درویش سے کہا روز ادھر بھی مار کھاتا ہوں، ادھر بھی مار کھاتا ہوں، آپ کی مجلس میں نہ آؤں تو چین بھی نہیں آتا. کرو کیا کرو کیا کرو؟
انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تو جب ادھر جائے تو اس کو کہو گھر والوں نے دیر سے بھیجا، ادھر جائے تو نے کہا جادوگر نے پھر سے چھٹی دیا، اب اس کی جان چھوٹنے لگی مار سے تو، لیکن اب یہ ہوا کہ روز اطمینان سے اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ واپس آ کے شہر میں داخل ہو رہا تھا تو شہر کے مین دروازے پر شیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا آج ہے۔ اب تصور ذہن میں ہے کہ جادوگر ٹھیک ہے یا یہ درویش ٹھیک ہے؟ اگر درویش ٹھیک ہے تو وہ جادوگر کی اتنی ملک میں ٹھاٹ اس کی عزت آئی، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو تو جانتا کوئی نہیں ہے، اس درویش کا جانتا کوئی نہیں ہے، یہ کیسے ٹھیک؟ تو اس نے کہا آج امتحان ہے، تو اس نے پہلا نمبر یہاں سے شروع کیا، پتھر اٹھا اور کہا کہ یا اللہ اگر درویش حق پر ہے تو میرے اس پتھر سے اس کو راستے سے ہٹا دے۔ اس نے جب یہ نیت کر کے تو پتھر پھینکا، شیر کو لگا اور وہ مر گیا، لوگوں کو یہ راستہ صاف ہو گیا، لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ فلاں لڑکا وزیر کا تو بڑا پچا ہوئے ہے، اس کے پتھر سے شیر مر گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اللہ کی طرف ہم بھاگ کے جائے نہ جائے، بندے سے کسی نے پتہ چل جائے تو میرے کھانا نہیں چھوڑ دے اللہ نے خیر اسباب ہے۔ تو اس کا مشہور ہو گیا، نابینا آنے لگے، میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرو، وہ پھیرتا تو وہ بینا ہو جاتا، کسی کا خراب ہے وہ کہتا ہاتھ پھیر دو تو ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے بتایا اس درویش کو، اس نے کہا دیکھو اب تم چلے گئے ہو کہ اب تمہارے لیکن ایک بات کہوں، تم امتحان میں پھنسو، تم تو جواب دیتے کہیں میرا نام کہیں میرا نام لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک دن ایک وزیر تھا، وہ نابینا ہو گیا، اس کو پتہ چلا وہ نابینا تھا، معلوم بھی ہو گیا وہ زیادہ سے، اس کو پتہ چلا کہ وہ فلاں لڑکا جو ہے وہ بڑے پہنچ گیا ہے، وہ آیا اور ڈھیر سارے انعامات لے کے آئے۔ اس نے کہا اگر تو میری آنکھیں کر دے تو میں یہ سارا کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ زور سے بولنا۔ ایک شاگرد تھا تو اس کو میں نے کہا فلاں بندے نے مجھے اتنے لاکھ استاد جی تجھے نہیں لینا چاہیے، میں نہیں لا کے دے دینے یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اللہ مجھے ایمان کی، آپ کو ساری امت کو ایمان کی فکر نصیب فرما دے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، میں شفا نہیں دیتا ہوں۔ شفا کون دیتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے اور زور سے۔ شفا اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ شفا کون دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں شفا نہیں دیتا، تجھے غلطی لگی ہے نہ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بتا دو سہیل صاحب، اللہ کے چسکا پہ آ جانے جو پھر ایڈی لوڑ ضرورت ہے ہمیں سے نہیں رہتی اللہ اس کو اپنی طرف ہی مشہور رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں کہوں گا جو الفاظ وہ تم نے کہنے ہیں تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آمنت باللہ، کہو اس نے کہا آمنت ربی اللہ، اس نے کہا آمنت ربی اللہ۔ اس نے کہا آنکھیں کھولو تو کھول دے، بینا ہو گیا۔ بادشاہ کے ہاں گیا، اب وہ بیٹھا ایسے تو بادشاہ نے کہا تو وہی نہیں ہے وزیر صاحب؟ جی تو یہاں تو کیا؟ اس نے کہا فلاں لڑکا، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اس نے کہا اس نے تیری آنکھیں؟ ہاں اس نے اپنے رب سے میری آنکھیں ٹھیک کروا دی۔ اسی کا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہے تیرے علاوہ بھی، کیونکہ وہ اپنے آپ سپر طاقت سمجھتا تھا، سپر طاقت والے گندے چاہتے ہوتے ہیں، ساری دنیا مجھے ہی سمجھے کہ میں سب سے بڑا طاقت والا ہوں، سپر طاقت کا خیال ہوتا ہے۔ پر دنیا میں آج تک کوئی سپر طاقت اللہ کے سوا پیدا تو اگر ہوتی تو زوال نہ آتا، ہوتی تو زوال نہ آتا۔ سب سوال ہے ایک تیرا رب ہے جس پر زوال نہیں ہے، میرے سوا بھی کوئی رب ہو جیسے زمین و آسمان میں نے اس نے قید کر دیا۔ اور لڑکے کو بلایا، اس نے کہا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا آپ تو مخلوق ہے، رب تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس نے
اس کو بھی قید کیا اور اب بلایا دونوں کو، مجمع بڑا ہے، دونوں کو بلایا، پہلے اس وزیر صاحب کو باندھ کے اوپر سر سے آنا رکھا، چلنے لگا ہے تو چلا دو، چلے دے دو، نہیں دے دو، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں چلا دو۔ میں نے کیا کہا، اللہ کیا فرماتے ہیں، جب ایسا حال آتا ہے فرشتے اسے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ہے، سپر طاقت یہ نہیں ہے، سپر طاقت کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لا تخاف، ڈرنا نہیں ہے۔ اس نے ارا چلایا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب کیا کرتا، اس نوجوان کو بھی یہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ہمت نہ ہوئی کہ اس کو دو ٹکڑے کر دو۔ اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ انہیں 10-12 مہینے میں لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے اس سے پوچھو مجھے رب مانتا ہے، اگر مانتا ہے تو لے آؤ واپس، نہ مانتے تو جگہ دے دینا۔ اوپر سے لڑکتا اس کو پتہ چلے پہاڑ پر زلزلہ آیا، سارے گر گئے، وہ بچ گیا۔ اس نے آگے بادشاہ کو کہا، اس نے کہا وہ دے گئے، اس نے کہا زلزلہ آیا، سارے مر گئے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کس نے بچا لیا؟ ہوئے 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 بادشاہ کے لیے۔ اس کو لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں ڈبو دو۔ کشتی مل گئی، کشتی ڈوب گئی، سارے ڈوب گئے۔ وہ پھر بادشاہ کے بندے کا جناب بندہ پھر حاضر ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا میرے اللہ نے ان کو ڈبو دیا اور میرے اللہ نے مجھے زور سے کس نے بچا لیا؟ بادشاہ نے کہا تیرا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا ہے حل، یہ میرا کمان رکھو اور مجھے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو اور میری تیر کمان سے ایک تیر نکال کر کہو بسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ جو تیر چلایا تو کن پٹی پہ لگا، پار ہو گیا، وہ وہیں شہید ہو گیا۔ اور اس نے یوں ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا، خون کے جو فوارے بہ رہے تھے بہ گئے، انگلی وہاں آ گئی، شہید ہو گیا۔ جتنے لوگوں نے سنا تھا انہوں نے کہا ہم بھی اس غلام کے رب کو مانتے ہیں۔ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ وزیر نے کہا جناب جس ڈر سے تم نے یہ سارا کام کیا تھا مسلمان ہو گئے، وہ تو پہلے سے بھی کام بڑھ گیا۔ اس کو غصہ آیا ہے، جو امریکہ کو غصہ آتا ہے نا کہ آج کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاگل ہوئے ہیں، ویسے یہ عقل مند تو پہلے ہی نہیں زیادہ ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو اچھا پھر ہر گلی کے باہر ایک خندق کھودو اور نکال کے لاؤ کلمہ پڑھنے والوں کو، رب کو ماننے والوں کو نکال کے لاؤ، نکال کے لا رہے ہیں۔ بادشاہ کو رب مانتے ہو نہیں، آگ میں ڈال دو۔ 12,000 لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، کیا منانے کے لیے؟ بولتے نہیں۔ بادشاہ کو رب منوانے کے لیے 12,000 لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک خاتون کو پکڑ کے لے گیا، گود میں 2 کا بچہ ہے، سوچ میں پڑ گئی کہ میں تو چلو جل جاؤں، یہ معصوم بچہ اس کو بھی ساتھ پھینکیں گے۔ سوچ رہی تھی تو بچے نے بولنے کی توفیق دی۔ اس نے کہا ہم کیا سوچ رہی ہے، یہ آگ بہت چھوٹی ہے، آخرت کی آگ بہت بڑی ہے، مانتی ہو؟ انہوں نے دھکا دیا، بیٹا بھی اندر، ماں بھی اندر۔ میرے رب کی رحمت سے پہ قربان جائے، میرا رب جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار اور جس کو میرا رب مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بقیہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان